جب جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، تب تک وہ رب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضگی کا خیال لاڈ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ پا کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، بے شک اس کی محبت پر کبھی شک مت کرنا۔ اللہ رحمان کے آگے اتنا ضرور رو لیا کرے کہ آنکھیں لوگوں کے سامنے کمزور نہ پڑے۔ اللہ عز و جل سے اتنا ضرور مانگ لیا کرے کہ دنیا کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اللہ سمیع البصیر سے اتنی باتیں ضرور کر لیا کرے کہ کسی محفل میں احساس تنہائی نہ ہو۔ یقین جانے غفور الرحیم سے زیادہ بندے کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ بغیر دعا کی اگر کوئی ہر چیز تمہیں ملنے لگ جائے تو کون سی خواہشی تمہیں اللہ تک لے کر جائے گی؟ ہو سکتا ہے اب اس کا وقت قریب ہو اور تمہاری دعاؤں پر کن کا قلم پھیر دیا گیا ہو۔ جب فیصلے عرش سے آتے ہیں نا تو فرش والوں کی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ جب کن فرما دیا جاتا ہے تو ہر ناممکن نظر آنے والی دعا بھی معجزہ بن جاتی ہے۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں تمہارے خیالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے تب وہ قبولیت کی تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے اپنا ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ ہم اللہ کے پلانز کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ بے شک کسی نے سوچا تھا کہ اندھیرے کنویں میں پھنسے یوسف علیہ السلام کو اللہ مصر کا بادشاہ بنائے گا؟ نہیں نا، بالکل ایسے ہی ہم بھی ابھی یہ نہیں دیکھ سکتے کہ آج ہم جس آزمائش میں پھنسے ہوئے ہیں وہی آزمائشیں ہمیں ان کی خوبصورت منزلوں تک لے کر جائے گی۔ اس لیے ہمیں بس اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اس کے منصوبے خیر ہی خیر ہے۔ اس کے سب پلانز کمال اور بے عیب ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے۔ جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے تک لے کر جائے تب تم اس سے قدر پاؤ گے۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ کو وہ پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے سے اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم اس سے یہ مانگ کے اس سے پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کی چیز میں الجھا ہوا ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ تمہیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اس لیے تو اس نے دعا بنائی ہے تاکہ ہم اس سے دعا مانگیں، اس سے باتیں کریں، اس سے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں وہ ہماری الجھا ہوا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے ہی لیے وہ ہمیں غم دیتا ہے، اور ہمارے لیے ہی وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر بنا نماز کے تمہاری زندگی صحیح چل رہی ہے تو تمہیں ڈرنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آخرت کے بدلے میں اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا۔ عبادتوں کی قطار لگا لو، لیکن سب کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، اور کسی تنگ دست اور ضرورت مند کو دیکھ کر تجویز کی ہاتھ نہ بڑھے تو وہ عبادت نیکی کی دو سے بالکل خالی ہے۔ یاد رکھو کچھ دعائیں وقت ضرور لیتی ہیں، مگر وہ تمہاری امید سے زیادہ تمہارے لیے اجر لے کر آتی ہیں۔ بے شک